جو ہے وہ اس قدر ظلم و بربریت ہے، اور پھر تخت پہ بیٹھنے والا جو حاکم ہے وہ یزید کہ جب خبر ملتی ہے تو وہ نشے کی حالت میں جھوم رہا ہے اور اپنے اس ظاہری فتح پر جو ہے وہ فخر و مباحات کر رہا ہے اور خوشی کر رہا ہے. ایک طرف یہ، دوسری طرف جو ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے. تو کیسا رد عمل آپ نے دیا؟ کوئی خوف، کوئی اضطراب تھا، یا وہ پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اسی طرح سے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا؟ یقیناً امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں تو امام نے وہیں پر بھی کربلا میں بھی یہ جملہ کہا ہے کہ لا اری الموت الا سعادہ، جو جملہ مشہور و معروف ہے. ناظرین آپ سنتے رہتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. تو یقیناً خاندان اہل بیت، وہ بھی علی کی بیٹی علیہ السلام جناب زینب صلوات اللہ علیہ، موت کا تو کوئی خوف ہے نہیں. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یزید جب دربار شام میں جناب زینب پہنچی ہیں تو جناب زینب نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. اب ظاہر سی بات ہے وہ حاکم ہے ظاہراً دنیا کا، تو اس نے فوراً کہا کہ یہ کون ہے جس نے ہم کو اہمیت نہیں دی. اس وقت جناب زینب نے ایک جملہ کہا استصغر قدرک، کہ تو میری نظر میں کچھ نہیں ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اب جب یزید نے بدکلامی کی اور اس نے کچھ جملے کہے کہ ہم نے تمہیں قتل کر دیا، اسیر کر لیا، تو اب جناب زینب کا جو رد عمل سامنے آیا ہے، یہ جملہ بھی جناب زینب کا مشہور و معروف ہے اور زباں زد خاص و عام ہے. جناب زینب نے کہا کد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک فواللہ، ناظرین یہ جو آخری جملہ ہے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، اللہ اکبر، جتنی مکاری کر سکتا ہے کر لے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، جتنی طاقت تو جتنا جسے آپ کہیں کہ زور لگا سکتا ہے اپنی طاقت کو صرف کر. لیکن میں جو ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ ناظرین، لیکن ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا ہے. یہ بھی ایک پیغام ہے جناب زینب کا. جناب زینب نے کیا کہا؟ یقیناً ہمارے بھائی کو قتل کر دیا، بیٹوں کو قتل کر دیا، ہمارے مردوں کو قتل کر دیا، ہمیں اسیر کر دیا، مگر ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا ہے. کیا پیغام ہے جناب زینب کا؟ پیغام یہ ہے کہ محبت دولت، طاقت، حکومت سے نہیں خریدی جاتی. یہ عارضی چیزیں ہیں. محبت کا تعلق دل سے ہے. میں آپ کے جسم پہ حکومت کر سکتا ہوں مگر آپ کے دل پہ حکومت نہیں کر سکتا ہوں. جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے اسی چیز کا پیغام دیا کہ ہماری محبت کو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. قرآن میں خدا کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل انجام دے تو پروردگار اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. یا امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ بینہ وبین الناس، کہ اگر کوئی خدا سے اپنا رابطہ اچھا کر لے، خدا سے اپنا رابطہ درست کر لے تو اللہ لوگوں کے اور اس کے رابطے کو، ارتباط کو درست کر دے گا. آپ کو ضرورت نہیں ہے فلاں مجھ سے ناراض ہے، فلاں یہ نہیں، فلاں کو آپ چھوڑیں. اصل یہ ہے کہ خدا سے میرا رابطہ کیسا ہے. اگر خدا سے رابطہ اچھا ہے تو پھر لوگوں کے درمیان خود بخود آپ محبوب ہو جائیں گے. جناب زینب صلوات اللہ علیہ اس کو یہی بتانا چاہتی تھی، تو یہ قتل کر کے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے مردوں کو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں خاکم بدہن دنیا سے مٹا دے گا، ہمارے ذکر کو، ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا ہے. قرآن میں اس طرف اشارہ آپ دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل شیرخوار ہے، کمسن ہے، دودھ پیتے بچے کو اور اس کی ماں کو جب بے آب و گیا صحرا میں مکے کی سرزمین پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جناب ابراہیم کو سوال کر رہے ہیں، پروردگار تو انہیں دولت دینا، ان کی زندگی میں عیش و آرام دینا، پروردگار انہیں یہ دینا، کچھ نہیں. جناب ابراہیم نے سوال کیا پروردگار سے جو قرآن میں سورہ ابراہیم میں موجود ہے کہ پروردگار میں نے ان کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تجھ سے میرا ایک سوال ہے. وہ سوال کیا ہے؟ دعا ہے، وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ، اے پروردگار تو لوگوں کے دلوں کو میری ذریت کا مشتاق بنا دینا. جناب ابراہیم نے دولت کا سوال نہیں کیا،
حکومت کا سوال نہیں کیا، ظاہری دنیا کی زندگی کے عیش و آرام کا سوال نہیں کیا۔ سوال اگر جناب ابراہیم نے کیا ہے ناظرین تو کس کا؟ کہ لوگوں کے دلوں کو میری ضروریت کا مشتاق بنا دینا، یعنی محبت کا سوال کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا۔ پروردگار نے کیا بھی یہی، قبول کر لی جناب ابراہیم کی دعا۔ آج آپ دیکھیں مکے کی سرزمین پر کتنے لوگوں کے دل مائل ہیں اس ابراہیم کی، جناب ابراہیم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، کتنے لوگ مشتاق رہتے ہیں، اور آج کتنے افراد نسل ابراہیم علیہ السلام، نسل اسماعیل علیہ السلام کے عاشق ہیں۔ ہر دل میں محبت ہے، محبت کو اللہ نے ڈال دیا۔ یہی جناب زینب بیان کرنا چاہتی ہیں کہ دیکھیں ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہیں۔ تو ہمیں قتل کر سکتا ہے مگر ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا ہے۔ تو یہ محبت اخلاص، محبت ایمان، محبت عمل صالح کی بنا پر لوگوں کے دلوں پر پروردگار ڈال دیتا ہے۔ یہ کربلا سے جناب زینب نے پیغام دیا اور یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو اتار رہی ہیں کہ تو اس طرح محبوب نہیں بنے گا، تیری حیثیت کیا ہے؟ اصل ہم تجھے بتائیں گے کہ پروردگار کی نگاہوں میں محبوب کیسے بنا جاتا ہے۔ وہ نسخہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمیں اپنے بابا سے ملا، اپنے نانا سے ملا اور اپنے جد ابراہیم سے ملا ہے۔ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ کہ پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دینا۔ آج یقیناً لوگ ظاہراً تیرے ساتھ ہیں مگر دل ہماری طرف مشتاق ہے۔ کد کیدک وسع سعیک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر، جتنی مکاری کر سکتا ہے کر، مگر ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ جناب زینب کا رد عمل ہے۔ حاکم کے سامنے بولنا آسان نہیں ہے، وہ بھی یزید جیسا ظالم جابر بادشاہ۔ اور امیر المومنین نے کیا کہا تھا؟ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد یہ ہے، سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کے پرچم کو بلند کرنا،